بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین کریں یاسر بھائی، یہ جب یہاں پہ میں نے وزٹ کیا نا فیض آباد کی جگہ پہ، میں یہ اپنے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا۔ میں نے ٹی ایل پی کی ایک خاصیت دیکھی ہے، خوبصورتی دیکھی ہے۔ ابھی جو پاکستان میں اسلام کے نام پر جتنے بھی پارٹیاں ہیں نا، وہ سب اگر ان کے ساتھ مل کر یہاں پہ بیٹھ جاتے تو یقین کرو، قسم اٹھاتا ہوں، یہ تمہاری حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور جو مطالبات ٹی ایل پی والے یہاں پہ لے کے آئے نا، اور جو لوگ میں نے دیکھے کہ کئی ہزار لوگ گرم روڈوں پر سوئے ہوئے ہیں، کہیں نے کھانا نہیں کھایا، وہ یہ نہیں پوچھ رہے کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا، مفت ان کو کھانے بھی دی جا رہی ہے، مفت ان کو شربتیں بھی پلائی جا رہی ہے۔ لیکن یہ اسلام کا ٹھیکہ جو ہے نا، یہ صرف اور صرف تحریک لبیک والوں نے نہیں اٹھایا۔ اور بھی بہت سارے پارٹیاں ہیں پاکستان میں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور میں حیران اس بات پہ ہوں، آج 4 روز سے یہ لوگ یہاں پہ ایک دھرنے کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجال ہے کہ کوئی حکومتی نمائندہ ان کے پاس آیا ہو، ان سے پوچھا ہو آپ لوگوں نے اسلام آباد زون بند کیا ہے، کیا وجہ ہے، کیا مطالبات ہے؟ کوئی بڑے مطالبات تو نہیں ہے۔ اسرائیل کو ہمارا پاکستان تسلیم نہیں کرتا، بہت اچھی بات ہے، میں خوش ہوں اس بات پہ، ہمارے پاسپورٹ پہ آپ اسرائیل نہیں جا سکتے، لیکن اسرائیل کو دہشت گرد ٹھہرانا کوئی بری بات تو نہیں ہے، ٹھہرا دو نا، کیا مشکل ہے؟ مشکل کیا ہے اسرائیل کو دہشت گرد ٹھہرانا؟ کیونکہ اسرائیل دہشت گرد ہے، اس بات سے کوئی انکاری نہیں ہے۔ انہوں نے جو فلسطینیوں پر ظلم کیا، جو بم برسائے، جو ظلم کی انتہا کی اسرائیل نے فلسطین پر، تو اس کے لیے وہ دہشت گرد تو بننے چاہیے۔ دوسری سب سے بڑی مطالبہ کہ جو فلسطینی، جن لوگوں کے گھر توڑے گئے، جن کے گھر نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان تک امداد پہنچائی جائے، کھانا پہنچایا جائے، حکومت وہ بھی نہیں کر رہی۔ ایک ہی سینیٹر ہے ہمارا مشتاق غنی صاحب، وہ بیچارہ لگا رہتا ہے اسلام آباد میں، کبھی اس طرف ٹکر کھاتا ہے، کبھی اس طرف ٹکر جاتا ہے، اس کو بھی کبھی پولیس کے گرفتار کر لیتی ہے۔ تو حکومت کو چاہیے فلسطین کو امداد پہنچائے۔ تیسری، جتنی بھی اسرائیلی پروڈکٹ ہے پاکستان میں، ان کی بائیکاٹ کی جائے۔ اگر عوامی لیول پہ دیکھوں، ان بائیکاٹ کا تو کافی حد تک انکار ہوا ہے، بائیکاٹ ہوا ہے۔ حکومتی لیول پر، اسمبلی کے فلور پر یہ بائیکاٹ کب کرے گی؟ حیران کن ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں یہ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، جتنے بھی حافظ صاحب، رضوی صاحب بھی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اور جو پارٹی رکن ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کارکن بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب تک حکومت ہمارے مطالبات پوری نہیں کرتے، تب اس کے بعد ہم جائیں گے، اس سے بغیر مطالبات پورے کیے بغیر ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ تو ایسے اگر پاکستان میں 2-4 پارٹیاں اور ہوتی، یقین جانے کہ نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی، نہ ہمارا پیارا کتاب قرآن مجید کوئی جلاتا، نہ حکومت کوئی ایسا اقدام کرتا جس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں یعنی ہمارے دل کی آزادی ہوتی۔ اجازت چاہوں گا آپ دوستوں سے، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔